ان کا عقیدہ ہے کہ زمین کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو کہ آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتے ہیں۔ آسمان پہاڑوں کی اس باڑ کے ستون پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، اس وقت آپ کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، خلق کیا ہم نے آسمانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے، ہم دکھا رہے ہیں اسے۔ یعنی تم اپنے آباء و اجداد سے لے کر آج تک یہی کہتے آئے کہ آسمان ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، زمین کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتے ہیں، جن پر آسمان کے کنارے ٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن آج تم دیکھ رہے ہو، کیا آج تم نہیں دیکھ رہے؟ آج تم دیکھ چکے ہو، آج تم دیکھ رہے ہو کہ حقیقت وہ نہیں ہے، یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں۔ دیکھو کہاں ہے ستون جن پر آسمان ٹکا ہوا ہے؟ کوئی ستون نظر آیا؟ کیا کوئی ستون تمہیں آج نظر آ رہا ہے؟ جب تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، حق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس کے باوجود اسے تسلیم کرنے سے اعراض کیوں کر رہے ہو؟ اس کے باوجود اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کے اوپر کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ انہی نظریات کو کیوں ترک نہیں کر رہے؟ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب قرآن اترا تب سے لے کر آج تک یہی کہا جا رہا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اطراف سے زمین کے کناروں پر جھکا ہوا نظر آتا ہے، تو ظاہر ہے آسمان کے کنارے زمین کے کناروں پر ٹکے ہوئے ہیں۔ زمین کے کنارے آسمان کے لیے ستون ہے جو کہ پہاڑوں کی باڑ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا آج تم نہیں مان رہے، لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہیں آفاق میں اپنی آیات دکھائیں گے، یعنی ان مقامات میں ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے جہاں آج تمہاری رسائی نہیں ہے، جو مقامات آج تمہارے لیے ناقابل رسائی ہیں، اور خود تمہاری اپنی ہی ذات میں بھی آیات دکھائیں گے، تب تم کہو گے وہی حق ہے، تب تم کہو گے وہ سچا ہے۔ یعنی اس وقت جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن اترا، اترنے سے لے کر تب تک جب تک تمہیں یہ سب تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھایا جا چکا، تب تک جو بھی قرآن کہتا رہا، جو بھی آ کر اس بات کو کہتا رہا، تو تم اسے جھٹلاتے رہے۔ لیکن جب تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تم کہو گے ہاں وہ سچا تھا، یعنی ہر وہ سچا تھا جس نے آ کر یہ کہا تھا کہ آسمان کسی ستونوں پر نہیں ٹکا ہوا، زمین گول ہے، آسمان اس طرح ہے۔ تب تم کہو گے کہ وہ سچا ہے، نہ کہ تمہارے آباء و اجداد کے عقائد و نظریات کے آسمان ستونوں پر کھڑا ہے۔ اور آج ناظرین جب کہ وہ وقت آ چکا ہے، تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں۔ آج تم خلا میں جا چکے ہو، ایسے ایسے آلات بنا چکے ہو جن کی مدد سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو دیکھو اور بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ کنارے، کہاں ہیں وہ ستون جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان ستونوں پر آسمان کھڑا ہے؟ بتاؤ اور سچا ثابت کرو اپنے آباء و اجداد کو، اور غور کرو اگر آج بھی یہ تمہیں نہ دکھاتے تو کیا آج بھی تم مان لیتے؟ کیا آج بھی تم ان حقائق کو تسلیم کر لیتے اگر تمہیں یہ سب تمہاری آنکھوں سے نہ دکھایا جاتا؟ تم قطعاً نہ مانتے۔ آج اگر تم مان رہے ہو تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو ظاہر ہے آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ماننا تو تمہاری مجبوری بن گیا۔ ناظرین، آپ نے جان لیا کہ اس حوالے سے بھی قرآن نے ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے عقائد کے پرخچے اڑا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسمان ستونوں پر کھڑا ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے خلق کیا، آسمان بغیر کسی ایک بھی ستون کے کھڑے ہیں، آسمانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند کیا۔